لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء وقننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا نور اللہ. درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج کے درس قرآن میں بہت ساری ایسی اہم معلومات ہیں جو روزمرہ زندگی میں پیش آتی ہیں، شادی شدہ زندگی میں خاص کر درپیش آتی ہیں، اور بعد از شادی شدہ کے اولاد کے پیدا ہونے پر بھی کچھ ایسے مسائل ہیں، جیسا کہ طلاق کے بعد عدت کا تذکرہ ہے آج کے درس میں، اور اس کے بعد جو ہے نکاح کرنا کب اور کس ٹائم کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ ہے. پھر دودھ پلانے کا تذکرہ ہے، بچوں کو دودھ پلانا اور اس کی اجرت لینا. ماں کے لیے کیا بچے کی، اپنے بیٹے کی یا بیٹی کو دودھ پلانے پر اجرت لینا جائز ہے. اور آگے بات ہے یعنی کہ جو ہے یعنی عدت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ الرحمن ڈسکس ہوں گی. اور میرا آج کا یہ درس قرآن جو ہے وہ ضرور سماعت فرمائیے گا، اور اپنا کمنٹس کے اندر اب کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس بھی دیجیے گا. اور میرے چینل پہ جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. الحمدللہ یہ دوسرا پارہ جو ہے یہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مکمل ہونے والا ہے. دوسرا پارہ آج 13واں رکوع جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا ہے. دعا کریں قرآن کی تلاوت کے توسل سے میری آپ کی حاضری کو اللہ پاک قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس سلسلے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی زندگی وفا کرے کہ یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ جو شروع کیا ہے اس کو مکمل کیا جا سکے، تاکہ تا قیامت رہتی دنیا تک یہ درس قرآن لوگ جو ہیں وہ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. یہ میں اسی لیے اپلوڈ، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ زندگی میں دنیا میں آئے ہیں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے،
میعاد سے مراد جو ہے وہ عدت کا، یعنی 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح، جب تک کہیں دوسری جگہ پر نکاح نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ عدت جو ہے پھر پہلے شوہر سے نکاح اس میں ہوگا، بھی اگلی بھی عدت گزرے گی، پھر دوسرے سے نکاح کرے، اور پھر صحبت طلاق دے، پھر عدت گزرنے کے بعد آگے فرمایا تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی اگرچہ کہیں دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے وہاں سے بھی عدت پوری ہو جاتی ہے، اب وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پر یہ حکم ہے کہ عورتوں کے ولیوں کو، عورتوں کے گھر والوں کو، کہ وہ انہیں نہ روکیں۔ یعنی ہوا کیا کہ لوگ ایسا کرتے تھے، لوگ گھر والوں کو اس چیز کا برا بھی لگتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے کہ عدت کے گزر چکے جانے کے بعد جب جن کو انہوں نے اپنے نکاح کے لیے تجویز کیا ہو، خواہ وہ نئے ہوں یا وہ یہی طلاق دینے والے یا ان سے پہلے جو طلاق دے چکے، تو ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ روکیں اگر وہ موافق شرع۔ آگے فرمایا اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب کہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں، یعنی اپنے موافق شرع وہ آپس میں ایسی ڈسکشن کر سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندیاں لگا لیں، تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو روکیں، کیونکہ اس کے خلاف صورت میں اولیاء اعتراض و تعرض کا حق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو اور خود ہی بس تو نہیں، وہ اعتراض کا حق رکھتے ہیں۔ فرمایا ذالک یوعظ بمن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس سے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بات آتی ہے ایمان پر، ورنہ لوگ تو علالے کی طرف یا دوسرے نکاح کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو طرح طرح کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے نے جی کی کرن بچے رول جان کے صلح کرا دو، اور کچھ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جی، ایک دیگ پکا دے جی، بس ٹھیک ہے جی تہاڈی صلح ہی صلح ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ نصیحت اس کو دی، ذالک یوعظ بمن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اسے دی جا رہی ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، نہیں تو مرنا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا قبر میں جا کر۔ بھئی ہمارے پاس پہلے تھوڑے گناہ ہیں جو ہم یہ بھی پلے لے لیں، اس لیے کوئی بھی مسئلہ بیان کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، یا کسی بھی مجلس میں، کسی بھی پنچایت میں بیٹھنے سے پہلے قرآن و سنت کو صلح کروائیں، لیکن ایسی صلح نہ ہو جو تضاد قرآن و سنت سے رکھتی ہو، جو ٹکر قرآن و سنت سے لے رہی ہو، تو ایسی صلح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذالکم ازکی لکم وأطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا، اچھا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اب طلاق کا تذکرہ ہوا، پھر طلاق کے بعد، بیان طلاق کے بعد یہ طبعاً سوال بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچہ گود میں ہو ماں کے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ قرآن کی عظمت، اللہ رب رحمان کی عظمت پہ قربان جائے، اور دین پاک کی عظمت پہ قربان، معذب دین ہے، ماں کی کوکھ سے لے کر، پیٹ سے لے کر، اور قبر کی گود تک، قبر کے اندر جانے تک، ہر طرح کے معاملے میں اسلام نے میری آپ کی اصلاح فرمائی ہے۔ اب طلاق کے بعد
یہ طبعاً سوال سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کے گود میں شیرخوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہے؟ اس لیے یہ حکمت ہے کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہیں اس موقع پر وہ بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا ان مسائل کا تذکرہ ہوا۔ ماں خواہ متعلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ ماں متعلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرط کے، شرط بیچ میں، یہ سمجھنے والی بات ہے، شرط باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت اور استطاعت نہ ہو، یا کوئی دودھ پلانے والی نہ ملے، یا بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہ کرے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، مستحب ہے۔ جی، زد و کوب کر کے نہیں آپ کر سکتے، مستحب ہے، اگر وہ پلا رہی ہیں تو اچھی بات ہے۔ آگے اللہ فرمایا مدت پوری، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا حسب دستور ہے، یعنی اس مدت کا پورا کرنا لازم نہیں، موافقی شرع بات یہ ہے کہ آپس میں اتفاق کے ساتھ اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی دودھ چھڑانا جائز ہے۔ اور آگے فرمایا جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا حسب دستور ہے، یعنی والد اس انداز بیان سے معلوم ہوا کہ نسب باپ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو مستحب ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر بچے کو دودھ پلانے کے لیے جبر نہیں کر سکتا، اور نہ شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت وہ ماں طلب کر سکتی ہے۔ ماں یہ نہیں کہہ سکتی جڑے تو پیسے انہوں دینے تو میں نے دے دے، ماں نہیں اجرت لے سکتی۔ اللہ اکبر، جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، اگلا مسئلہ سمجھنے والا ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر گئی تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ اگر باپ نے کسی عورت کو اپنے بچے کے دودھ پلانے پر اجرت پر مقرر کیا اور اس کی ماں اسی اجرت پر یا بے معاوضہ دودھ پلانے پر راضی ہوئی تو ماں ہی دودھ پلانے کی زیادہ مستحق ہے، اور اگر ماں نے زیادہ اجرت طلب کی تو باپ کو اس سے دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان ہوا کہ عورت اگر عدت میں تھی، یعنی کہ طلاق ہوئی ایسی حالت میں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ اب یہاں پہ یہ بھی مسئلہ لوگ کہتے ہیں جی حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط ہے، کم علمی ہے، کیونکہ وضع حمل جو ہے وہ عدت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب یہ حکم ہے تو پھر بھئی حمل میں طلاق ہوئی نا، سمجھنے کی بات ہے۔ تو عدت کے اندر جب تک عورت رہے گی تب تک کا نان و نفقہ کا خرچہ باپ پر آئے گا، اور دودھ پلانے کے والے سے عدت کے دوران وہ دودھ کی اجرت نہیں لے سکتی۔ ہاں البتہ طلاق کے بعد عدت گزر گئی، اس کے بعد جتنے ماہ وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اس باپ کے بچے کو دودھ پلائے گی جس نے طلاق دی ہے، تو وہ اجرت لے سکتی ہے، اجرت لینا اس کے لیے جائز ہے۔
آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر، یعنی جتنی اس کے اوپر طاقت ہے۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ اب یہاں پر جدائی کی بات ہے، بچہ کس کے پاس رہے، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ پلائے، اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، یعنی کہ اس کو چھوڑا چھڑا کہیں اور شادی کر لی اور اس کو چھوڑ کے بھاگ لی، یہ غلط ہے۔ اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے، یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ ماشاءاللہ، کیا سبحان اللہ عظمت ہے دین اسلام کی، کتنا اعتدال ہے دین اسلام میں، سب کچھ کھول کے بیان کر دیا کہ کس کے کیا کتنے حقوق ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فرمایا پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں، جبکہ دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو اجرت طے پائی ہے وہ ان دائیوں کو محبت سے دے دو، نہ یہ کہ روک پوکے یا معاملات کو ایسے نہیں۔ میں آج کے درس کے والے سے بیچ میں پھر یہ بات کروں گا کہ یہ ضرور سنیے گا، پورا سنیے گا، بڑے اہم مسائل ہیں، آگے سارے مسائل کو سننے کی کوشش کریں، میں اپنے علم کے مطابق بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آگے اللہ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ اب یعنی طلاق جو ہے اس کے بعد پھر دودھ پلانے کے بعد اب آگے عدت کی بات بیوہ کی۔ اب ظاہر ہے یہ عدت تھی، وہ عدت پہلے جو تذکرہ آیا وہ عدت تھی، زندہ شوہر نے طلاق دی وہ عدت تھی۔ اب جس کا شوہر مر جائے، فوت ہو جائے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا جائے تو اس کی اہلیہ پر کیا حکم ہے؟ فرمایا تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ یہاں غیر حاملہ کا بیان ہے، جس کا شوہر مر جائے۔ اچھا یہ بھی ہے جو حاملہ عورت ہے اس کا شوہر مرا تو اس کے بھی عدت جو ہے وضع حمل ہے، دوسرے دن اس کا بچہ پیدا ہو گیا، 10 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اس کی وہ جو حمل وضع ہے، حمل کا ختم ہو جانا وہ اس کی عدت کو ساقط کر دیتا، حتیٰ کہ اسی دن بھی بچہ پیدا ہو، شوہر کے فوت ہونے کے بعد اگلے لمحے میں یا اگلے 10 گھنٹوں بعد یا 20 گھنٹوں بعد بچہ پیدا ہو گیا تو وضع حمل جو ہے وہ عدت کو ساقط کر دیتا ہے۔ لیکن جو عموماً لوگوں کے اندر مشہور ہے جی 4 قدم چل پڑو تو تم تو عدت نہیں کر سکتی، تو لہٰذا جنازے کے ساتھ 10 قدم یا 20 قدم چلو گی تو وہ عدت کرنے کی حاجت نہیں رہے گی، تو یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ اپنا بنایا ہوا یہ بابے نا جو جاہل قسم کے لوگ ہمارے کم علم مائیں بیویاں وہ گھروں میں بیٹھی بیٹھی مسئلے گھڑتی رہتی ہیں، یہ جائز نہیں۔ آگے اسی حوالے سے تذکرہ ہے
4 مہینے 10 دن جو ہے یہ عدت ہے، اس میں نہ وہ نکاح کرے، نہ اپنا مسکن چھوڑے یعنی گھر چھوڑے، نہ بے عذر تیل لگائے، نہ خوشبو لگائے، نہ سنگار کرے، نہ رنگین اور ریشمی کپڑے پہنے، نہ مہندی لگائے، نہ نئے نکاح کی بات چیت کھل کر کرے، اور جو طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ جو طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے، یعنی کہ جس کو 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہ زینت اور سنگار کر سکتی ہیں۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ تاکہ وہ زینت اور سنگار کر کے اپنے شوہر کے سامنے اگر جاتی ہیں تو وہ ملاپ ہو جائے، اور تاکہ معاملات صلح کی طرف آئے اور آپس کے اندر معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں، لیکن 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر کوئی مواخذہ نہیں اس کام میں کہ جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے کوئی نکاح کرنا چاہتی ہیں تو روک نہیں سکتے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء وکننتم فی انفسکم، اللہ فرمایا اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، یعنی عدت میں نکاح اور نکاح کا کھلا پیغام تو منع ہے، لیکن پردے کے ساتھ کاش نکاح کا اظہار گناہ نہیں۔ مثلاً یہ کہے تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دلی میں رکھے اور زبان سے کسی سے نہ کہے، یہ بات ہاں رشتہ داروں میں بھی پس پردہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے سامنے نہیں، اس بیوہ کے سامنے آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہ عموماً جب چلیسواں ہوتا ہے نا تو اس پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں چہ مکوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، جی وہ اس سے نکاح کر دیں گے، وہ اس سے نکاح کر دیں گے، دیور کا بھابھی سے نکاح کر دیا جاتا ہے تو وہ بھابھی کے بالے سے، یعنی اس طرح کی باتیں، حتیٰ کہ حکم ہے کہ دوران عدت بیوہ کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں آپ کسی سائٹ پہ بیٹھ کے مشورہ کر سکتے ہیں، جو ان میں سے ایسے بندے ہوں جو اس عورت تک نہ پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ علم اللہ انکم تذکرونہن، اللہ جانتا ہے اب تم ان کی یاد کرو گے، ولکن لا تعیدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے۔ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور علیم، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی ہر بات کو جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی عدت گزرنے سے پہلے نکاح کرنا یا دوران عدت نکاح کر دینا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ میرے دوستو میں مشکور ہوں، آج کا جن دوستوں نے درس سنا ہے اور یقیناً انہیں بہت ساری باتوں کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور بہت سارے مسائل بھی سیکھنے کو ملے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے یہ درس قرآن سنا ہے صدقہ پیارے محبوب کا ان کے لیے، میرے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسل سے اس درس قرآن کو ہر گھر تک پہنچانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔